بھیجنے کے لیے ہے، خطے الٹنے کے لیے ہے، قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ہے، تو اسی طرح یہ اللہ والے بھی کارکنان قضاء و قدر میں شامل ہو کر کے وہی کام کرتے ہیں جو یہ ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچپن میں جب ستارے چاند یا سورج کو دیکھا تو کہا ابراہیم علیہ السلام کو، کیا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا تھا؟ میں جواب تو عرض کر گیا ہوں، لیکن سنی حضرات کا پھر سنی ہونے کا تقاضا یہی ہوتا ہے نا، کچھ سن بھی ہوا کریں۔ بزا میں شما کہا تھا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے، تو یہ نہیں کہ اپنے طور پہ کہا تھا، ان کے خیال کے لحاظ سے کہا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو بجائے اس کے کہ چڑھایا جائے، اسے متنفر کیا جائے، ذرا اس کو آمادہ کیا جاتا ہے، بات سنے تو صحیح، غور کرے تو صحیح، متوجہ تو ہو۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، ہم یا تم گمراہ ہیں یا ہدایت پر ہیں، ہم یا تم، ایک فریق ہدایت پر ہے، دوسرا گمراہی پر ہے۔ اب آپ کو کوئی شک ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں، لیکن بات ایسی کی ہے، یقین کو شک کے ساتھ ملا کر، یقین کو شک کی صورت میں ظاہر کیا ہے تاکہ وہ بھاگے نہیں، بدکے نہیں، ذرا غور کرے، توجہ سے سنے بات کو کہ ہم یا تم، اختلاف جو ہے نظریات میں، عمل کردار میں اختلاف جو ہے، تو ایک فریق ہم میں سے حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، تو سوچو تم بھی سوچتے ہیں ہم بھی، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ ڈنڈا مار دیا جائے سر پہ، اوے کافرو، اوے گمراہ، او بے دین، اس سے تو کوئی نہیں نہ مانے گا، سنے گا بھی کوئی نہ بات۔ اس لیے اس انداز کو اختیار کیا کہ ہم یا تم، ایک فریق حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، تو سوچیں، غور کریں، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے یہ رب ہے، فرمایا تمہارے خیال میں پھر میرا بھی یہ رب ہوگا، تو ڈوبا جا رہا، تو ڈوبنے والوں کو کیوں خدا مانے؟ پہلے بظاہر ان کا ساتھ دیا، لیکن پھر ان کی سوچ پر چوٹ کی، ان کی رہنمائی کی کہ انہیں مت خدا مانو، تو ڈوبنے والے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں استفہام مقدر ہے، اصل مطلب کیا تھا؟ ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن حمزہ ذکر نہیں کیا، بظاہر ان کی موافقت ہو جائے، تاکہ پھر جب میں کہوں گا کہ یہ تو ڈوبا جا رہا ہے، ڈوبنے والے جو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھنے والے، تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کے ہاتھ میں مجبور ہے، مغلوب ہے، مقہور ہیں، پھر ان کو خدا کیوں مانے؟ ان کا خالق و مالک ہے اور ان پر کنٹرولر ہے، غالب ہے، اسے خدا کیوں نہ مانا جائے؟ اسے مجارات مال خصم کہا جاتا ہے کہ خصم کے ساتھ، مخالف کے ساتھ تھوڑی دور چلا، پھر اس کو بتلایا کہ وہ راہ سیدھی نہیں، یہ راہ سیدھی ہے۔ تو یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر غیب کا علم تھا تو میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، پھر یہ امتحان کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، امتحان لے کون رہے تھے، آپ یا اللہ؟ پھر اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتا تھا اسے کہ نہیں یہ بیٹا ذبح کرنے پہ تل جائیں گے؟ تو جب اللہ کو پتا تھا تو امتحان کوئی نہیں، اور امتحان ہے تو پھر اللہ کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے علم کی نفی کرتے کرتے خدا کے علم کا بھی سفایا کر دو گے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی جان کو یہاں چھوڑا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبریل یہاں چھوڑو، نہ چھاؤں، نہ چھپر، نہ درخت، نہ پانی، نہ بندہ، نہ مونس، نہ ہمدرد، نہ غمخوار، یہاں کیسے چھوڑوں؟ بیوی کو، شیرخوار بچے کو، یہ کون سی جگہ کا انتخاب تم نے کیا؟ جبریل امین نے کیا کہا؟ ہا ہونا یخرج النبی الامی، آخر الزمان پیغمبر کا ظہور یہی ہونا ہے، انہی کے ظہور کے لیے یہ سارا سامان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پہلے سے طے شدہ بات تھی کہ تیرے اسی بیٹے کی نسل سے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے۔ وہ تھا علم، یہ ہے حکم۔ اپنے علم کو پس پشت کیا، چل یار تیری مرضی یوں ہے تو یوں ہی سے۔ تو
تو جب اللہ رب العزت نے دیکھا بلکہ دکھایا، دیکھنا اس نے کیا تھا، وہ تو ازل سے دیکھتا ہے، ازل ابد اس کے ہاں ایک ہی نقطہ ہے، ان میں فاصلہ ہے ہی کوئی نہ، وہ تو ازل سے دیکھتا ہے۔ اس نے ملائکہ کو دکھلانا تھا کہ میں اسے قیامت تک کے لیے جاعل للناس اماما، ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھ لو یہ کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہے ہیں، کبھی بچے کی قربانی دے رہے ہیں، کبھی اپنے مال دولت کی قربانی دے کے وطن کو خیر بات کہہ کے میری خاطر ادھر آ رہے ہیں فلسطین میں، مال بھی چھوڑا، اولاد کو بھی نظر انداز کیا، اپنی جان کو بھی نظر انداز کیا، تو جب ہر چیز چھوڑ دی میری خاطر، تو پھر میں نے ان کو ایسا مقبول اور محبوب بنایا کہ قیامت تک آنے والے پیغمبر بھی ان کے دین پر، ان کی ملت پر ہوں گے، اور انہی والے عقائد کا وہ بھی پرچار کرنے والے۔ اگر نمازی سجدہ سہو کرنا بھول جائے اور پھر اس کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو پھر کیا کرے؟ اگر کوئی بات نہیں کی اور کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہے، صرف سلام پھیرا ہے، تو پھر وہ دوبارہ سجدہ سہو کر لے، پھر اتحیات نئے سرے سے شروع کر کے سلام پھیر دے، نماز اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر بالکل ہی رہ گیا اور ایسا کام کیا جو نماز کے توڑنے کا موجب ہے، تو پھر یہ نماز ناقص ہوئی اور واجب الاعادہ ہو گئی، تو دوبارہ اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ امام احمد رضا کی تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں بلکہ تارک تھے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حقیقی اگر وہ آزر تو وہ تو مشرک ہے اور مرتے دم تک مشرک رہا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، چنانچہ جب آپ پہ یہ بات کھل گئی کہ یہ پکا دشمن ہے اللہ کا اور یہ کبھی نہیں ایمان پر آئے گا، تو اس سے برات ظاہر کر دی۔ تو اس سے آزر کو اگر باپ تسلیم کرو اور یہ مشرک ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے نسب میں مشرک باپ کا پایا جانا لازم آئے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لم یزل ینقلنی من الاسلاب الطاہرۃ الی الارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی من بین ابویہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے آدم علیہ السلام کی پشت میں میرے نور کو ڈالا، پھر یکے بعد دیگرے پاک پشتوں پاک رحموں کے اندر منتقل کرتے کرتے اس نے مجھے میرے ماں باپ سے ظاہر فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر آیا ہوں، اور انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ جو مشرک ہے وہ نجس ہیں، پلید ہے۔ تو اس آیت کو اس حدیث کو ملاؤ تو جب مشرک نجس ہیں پلید ہیں اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں، پھر ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مائیں، نبی کریم علیہ السلام کے باپ سارے آدم علیہ السلام تک وہ پاک ہیں، توحید پر تھے اور ایمان پر تھے۔ قرآن مجید میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم تہجد پڑھتے ہو، اور اس وقت بھی تمہیں دیکھتا رہا ہے جب تم سجدہ کرنے والوں میں گردش کرتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حضور کی دعا سے مفسر قرآن اور حبر امت بنے ہیں، اللہ مفقہ فی الدین وعلمہ التاویل، خدایا میرے اس بھائی کو چجازات کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کا ماہر بنا دے۔ تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے مفسر قرآن بننے والے اور امت کے اندر عظیم عالم بننے والے، وہ فرماتے ہیں کہ تقلبک فی الساجدین سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے جوہر نوری کا پاک پشتوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی پشتوں کے اندر منتقل ہونا، یہ مراد ہے۔ اس سے کہ اللہ فرماتا ہے میں اب بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور صرف اب نہیں دیکھ رہا، جب تم سجدہ کرنے والے آباء و اجداد کی پشتوں میں گردش کر رہے تھے میں اس وقت سے تمہیں دیکھ رہا۔
اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رہے، وہی ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا چکے، حضرت اسماعیل ساتھ ہیں، اب وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خدایا مجھے بخش، میرے والدین کو بخش اور سارے مومنین کو بخش۔ آزر سے برات جب ظاہر کر چکے تو اب آزر کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ وہاں ابی ہے کہا، یہاں والدیہ کہہ رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش۔ ادھر والدین کا لفظ استعمال کیا ہے، ادھر اب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب کا لفظ چچے پر بھی بولا جا سکتا ہے، والد کا لفظ چچے پر نہیں بولا جا سکتا۔ ادھر برات کا اظہار ہے، ادھر مغفرت کی دعا کعبہ بناتے وقت جب بیٹے اسماعیل ساتھ شامل ہیں اس وقت دعا کی جا رہی ہے، تو وہ پہلے کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ تو پتا چلا والدین مومن تھے، موحد تھے، وہ چچا تھا جس کو اب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ہم تیرے خدا کی اور تیرے جو باپ دادا ہیں ان کے خدا کی پوجا پاٹ کریں گے۔ تو وہ کون ہے تمہارے باپ دادے جن کے خدا کی ہم پوجا پاٹ کریں گے؟ تو وہ ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت یعقوب بیٹے حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے حضرت ابراہیم کے۔ تو اسماعیل پھر اب تو نہیں ہے، باپ تو نہیں ہے، لیکن لفظ آبا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پتا چلا کہ اب کا لفظ جس طرح حقیقی باپ پہ بولا جاتا ہے، دادے پہ بولا جاتا ہے، اسی طرح چچے پر بھی اب کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو لے ابی ہے آزر کہنے میں یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقی باپ آزر تھا، لیکن ادھر والدیہ کہا جا رہا ہے، والدین کا لفظ بولا تو پھر ولادت کے بغیر، ان سے پیدا ہوئے بغیر ان کو والد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو والدین مومن موحد ہیں اور وہ چچا ہے جس کو مشرک ثابت کیا ہے قرآن۔ ایک بات اور بتلاؤ، لے ابی ہے کہہ دیا جائے، فلاں نے اپنے باپ سے کہا، تو باپ ایک ہوتا ہے یا بتیرے ہوتے ہیں؟ پھر نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں حضرت؟ باپ جو کہہ دیا، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اگر تو ہوں بتیرے باپ کسی کے پھر تو نام لیا جائے کہ فلاں باپ کو کہا، اور اگر باپ ایک ہی ہوتا ہے تو پھر نام لینے کی سا ضرورت کیا؟ تو لے ابی ہے کے بعد آزر کا ذکر ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقی باپ نہیں تھا، اس لیے نشاندہی کرنی پڑی کہ جو حکمن باپ تھا اس کو کہا حقیقی باپ۔